بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله حضرات علماء اہل سنت اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ان کی خصوصی شفقت، محبت اور یہ ان کی محبت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا آدمی جو نہ عالم ہے نہ کوئی گدی سے میرا تعلق ہے نہ کوئی ایسا عمل ہے، ایسا ایک وقت کا عالم، وقت کا پیر اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کا پرچم جس نے اس پرفتن دور میں جس انداز پر بلند رکھا ہے، ان کی اس طرح نظر عنایت یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کرامت ہے کہ اگر میرے پر کوئی خصوصی نظر کرتا ہے تو اس کی وجہ اعلیٰ حضرت کی ذات، ورنہ بڑے بڑے علم رکھنے والے مناظر اور آج کل اس پرفتن ماحول میں جو حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ کانفرنس جو منشور ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرص سے، اس قسم کی علمی تقریبات میں جہاں پر علماء حضرات مشائخ عظام ہو، وہاں ایک تنظیمی ورکر، ایک تنظیمی کام کاج کرنے والا اسی غرض سے جاتا ہے کہ وہاں پر کچھ علمی باتیں سننے کو اور سیکھنے کو ملے گی، اور جب سے سنی تحریک قائم ہوئی ہے، سنی تحریک سے ہٹ کر ہم سنی تحریک کے پلیٹ فارم کے علاوہ کم ہی جلسے اٹینڈ کرتے ہیں یا سنانے جاتے ہیں، تنظیمی مصروفیات اتنی ہے، ورنہ وہ ایک روایتی مقرر بن جاتا ہے۔ حضرت نے دعوت دی، اس غرض سے آیا کہ اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جتنے عرس میں شرکت کی، جتنے سالوں سے میں اس مذہبی ماحول میں ہوں، ہر مذہبی پروگرام جس کی نسبت اعلیٰ حضرت سے تھی، اس میں ہر عرس میں اعلیٰ حضرت کے علمی، روحانی، ان کے فیوز و برکات اور ان کی کرامات، الغرض ان کے زندگی کے وہ معاملات اگر جو پچھلی لائف میں معلومات نہیں تھی تو وہ ہر نئے جلسے کے اندر، ہر نئے پروگرام کے اندر مجھے ایک نئی معلومات ملتی۔ ہم نے جب ابتدائی طور پر آنکھ کھولی
تو ہم سنتے تھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 50 علم پر عبور رکھتے ہیں. پھر آنکھ کھولی تو پتا چلا اس سے زائد ہو گئے، 60 ہوئے، بلکہ بعض تحقیق کی تو پتا چلا 80 علوم پر عبور رکھتے ہیں. جس مسئلے کو جو چھیڑتے گئے اس میں ایک نیا علمی نقطہ نکلتا گیا. تو الغرض ہم اسی غرض سے آئے کہ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے عرس کی تقریب میں جا رہے ہیں. وہاں پر جہاں ہمیں اعلیٰ حضرت کی علمی زندگی پر کچھ چھپے ہوئے نکات جو ہم نہیں جانتے، جو باتیں ہم سمجھنا بھی چاہیں تو نہیں سمجھ پاتے، مگر علماء کی بارگاہ میں آنے سے وہ باتیں سمجھ آ جاتی ہے. الغرض اس عرس اعلیٰ حضرت میں ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے، کسی بھی عرس میں کسی بھی بزرگ کے ایام منانے میں ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کو ایصال ثواب کی غرض سے کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے ان کے اگر درجات، اگر ان کے گناہ معاف بھی ہو گئے ہیں تو ان کے درجات بلند ہو، ایسا عمل کیا جائے، خواہ وہ قرآن خوانی کی صورت میں ہو، خواہ وہ جناب والا درود شریف پڑھنے کی صورت میں ہو. الغرض ایصال ثواب مراد ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جمع ہونے والے اس کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہیں، اس کے علمی کارناموں پر روشنی ڈالتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، آنے والوں کو ان کے کارناموں سے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ جس کا آج ہم عرس مناتے ہیں، مرتے تو ہر کوئی ہے، بلکہ جب سے جناب والا اسلام آیا کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کا آج جو وقت کے بڑے بڑے پہلوان ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے مشہور و معروف لوگ ہوتے تھے، مگر انہیں آج کوئی نہیں جانتا. اگر لوگ جن کے ایام مناتے ہیں، جن کے عرس مناتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی خدمت کی ہوتی ہے، انہوں نے کوئی کام ایسا ضرور کیا ہوتا ہے، ان کی زندگی کا کوئی عمل ایسا ضرور ہوتا ہے، کوئی عشق میں مشہور ہوتا ہے، کوئی عبادت میں مشہور ہوتا ہے، کوئی جناب والا اللہ کی راہ میں جہاد میں مشہور ہوتا ہے، کوئی مال قربان کرنے کے معاملے میں مشہور ہوتا ہے. مگر جب ہم امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے زندگی کے ہر شعبے میں جناب والا ہمارے لیے ایک روشنی نظر آتی ہے. بات مال قربان کرنے کی نظر آتی ہے، بات دنیاوی زندگی سے دور لینے کی نظر آتی ہے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی پر نگاہ پڑتی ہے تو وہ دنیا سے دور نظر آتے ہیں. دوسرے معنی میں یہ کہیے کہ ایک ولی نظر آتا ہے جو دنیا کو ترک کر دیا ہے، مگر دوسری طرف نگاہ پڑتی ہے تو وہ ایک جہاد کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی میدان جنگ میں جا کر تلوار اٹھا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرے، وہ بھی مجاہد ہوتا ہے. مگر امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے جس گوشے پر نگاہ پڑتی ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی ہر زندگی کا نقطہ ہمارے لیے جناب والا ہدایت کا سبب بنتا ہے، ہمارے لیے روشنی کا سبب بنتا ہے. آج کل کے حالات کے مطابق، آج کل کے اس پرفتن ماحول میں بڑے بڑے علم رکھنے والے لوگ جو سمجھتے ہیں اپنے ذہن سے کہ ہمیں شعور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اختلافات نہیں کرنے چاہیے. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں امن سے رہنا چاہیے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں فرقہ واریت میں نہیں پڑنا چاہیے، ان حالات میں وہ ایسی باتوں کو بھی بھلا بیٹھے ہیں جن کا تعلق قرآن و سنت سے ہے. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جن حالات میں پیدا ہوتے ہیں کسی سے جناب ہر علمی آدمی جانتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ان ایام میں، اعلیٰ حضرت اس دور میں پیدا ہوئے، ان دنوں میں پیدا ہوئے جب یقیناً انگریزوں کی حکومت تھی، جب جناب والا مسلمان حکمراں نہیں تھے، جناب والا مسلمان غلام نظر آتے تھے. ان حالات میں پیدا ہوئے، ان حالات میں ان کی تربیت ہوتی ہے. اور تربیت کیسی ہوتی ہے؟ جیسا کہ حضرت نے فرمایا آج کم عمر نوجوان کا کیا حال ہوتا ہے، 14 سال 15 سال 20 سال 25 سال کی عمر میں آج کل عام ذہن یہ ہے ارے اس کے دن تو جناب والا کھیلنے کودنے کے ہیں، اس کے دن تو جناب والا عیاشی کرنے کے ہیں. جب سنجیدہ ہو جائے گا تو پھر سنبھل جائے گا، پھر نیکی کرے گا. مگر جناب والا اس دور میں آج مسلمان حکمراں ہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے، جناب والا مسلمان
ایک ارب دنیا میں نظر آتے ہیں، وہ ہم غلام بظاہر نظر آتے تھے، انگریزوں کی حکومت تھی، کوئی ایسا جدید ماحول نہ تھا، ایسے جدید حالات نہ تھے، ہر گلی میں ہر کوچے میں کوئی درسگاہ نظر آتی، ایسا جدید ماحول نہ تھا کہ جناب والا کتب خانے ہر گلی گلی کے اندر موجود تھے، بلکہ بڑے دور دور، اور مدارس بڑی تکلیفوں کے ساتھ، اور پھر ایک غیر مسلم حکومت انگریز جو چاہتا یہ تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ حکمرانی مسلمانوں سے لی ہے، اگر کبھی اس ملک میں جاگے گا تو وہ مسلمان ہی ہوگا، اگر مجھ سے کبھی کوئی حکومت چھیننے کی کوشش کرے گا تو وہ یقیناً مسلمان ہوگا۔ ایسے حالات میں ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جس کی عمر تقریباً 13.5-14 سال ہوتی ہے، تو جناب والا آج 13-14 سال کے آدمی سے کیا، بلکہ اس سے بڑی عمر کے آدمی سے مکمل نماز سن لی جائے، مسلمان سے جو مسلمان حکومت میں پیدا ہوا، جناب والا اسلامی ماحول میں پیدا ہوا، جناب والا اس کو تمام سہولتیں ملتی ہے، مدرسہ اس کی گلی میں ہے، جناب والا نمازیں بہت زیادہ اذانیں ہوتی ہے اس کے محلے میں، مگر اس سے نماز سن لی جائے تو 20 سال ہو 25 سال ہو نماز کے مکمل شرائط، نماز کے مکمل معاملات نہیں پتا ہوں گے، مگر اس دور میں جو انگریزوں کا دور کہلاتا ہے اس میں ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے 13.5 سال کی عمر تقریباً، اس کے ارد گرد کی عمر میں ایک شخص مفتی بن کے، اندازہ لگائیں ایک ایسا عالم بن کے جو اپنی اس کم عمری میں فتویٰ نویسی کا کام کرتا ہے، یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں، عام عالم کا کام نہیں جو کورس تو کر لے کہلانے کو وہ عالم ہو، مگر اعلیٰ حضرت میں ایسی کیا بات تھی جو اتنی کم عمری میں عالم، اور عالم بننے کے بعد پھر فتویٰ دینے کا کام شروع کر دے۔ پتہ یہ چلتا ہے یہ کسی خاص کا یہ کام ہو سکتا ہے، یہ ایسے عالم کا کام ہو سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، اور سرکار مدینہ تاجدار مدینہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو، ایسا ہی شخص کر سکتا ہے۔ پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب والا وہ عالم جو اتنی کم عمری میں عالم بنتا ہے، مفتی کی جناب والا سیٹ پر بیٹھتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص 1 ماہ کے اتنی قلیل مدت میں، اتنے کم عرصے میں وہ جناب والا قرآن حفظ کرنے کی بات آتی ہے، قرآن حفظ کرنے کا معاملہ آتا ہے، بڑے بڑے مدارس میں بڑے بڑے علماء کی جناب والا اولادیں، یقیناً ایک کورس ہے، وہ ایک طریقہ کار ہے، ایک مدت ہے، یقیناً تقریباً 1.5 سے 2 سال لگتے ہیں کم سے کم مدت، جس میں ایک طالب علم قرآن کو حفظ کر لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر نگاہ پڑتی ہے، 1 ماہ کی اتنی مختصر سی مدت میں وہ قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں اور حافظ قرآن کہلاتے ہیں۔ جناب والا اتنی کم عمری میں یہ معاملہ، اتنی کم امت، اتنی کم عمر کے اندر، اتنی کم وقت کے اندر، اتنی قلیل مدت کے اندر حفظ کر لیتے ہیں، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ فضل اسی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ جسے پسند کر لے، اللہ جس کو جناب والا اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے تو پتا چلتا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اللہ کے پسندیدہ بندہ ہیں۔ جناب والا بات اللہ کے پسندیدہ بندے پر آتی ہے، بات اللہ کے فضل کی آتی ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک طرف فضل ہے، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، دوسری طرف یہ فضل کیوں ہے، یہ پسندیدگی کیوں ہے، اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ان کی زندگی کا ہر عمل، جناب والا کوئی آپ دیکھیے، کسی مجاہد کو دیکھیے، کسی لڑنے والے کو دیکھیے، عموماً بڑے بڑے لڑنے والے یہ ہوتے ہیں وہ کسی ایک محاذ پر لڑتے ہیں، یہ جنگ کا اصول ہے، یہ جنگ کا جناب والا طریقہ کار ہے۔ جب آپ کسی ملک کے حکمراں ہو جائیں، کسی ریاست کے حکمراں ہو جائیں، کسی فوج کے کمانڈر ہو جائیں، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا وہ ایک محاذ پر لڑے گا، کسی ایک دشمن سے لڑے گا، جناب والا کسی ایک سے لڑائی لڑے گا، وہ سارے دشمنوں کے ساتھ ایک وقت لڑائی نہیں لڑے گا، اس لیے کہ ایک سے نمٹ لوں، اس کے بعد دوسرے کو دیکھوں گا، اس کے بعد تیسرے کو دیکھوں گا، مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر نگاہ پڑتی ہے، ایک پسندیدگی کی وجہ یہ بنتی ہے جناب والا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے مبتلا کہ وہ اپنے وقت کے اندر ایسے تمام لوگوں کو جن کو ہم کہتے ہیں بد مذہب، جن کو جناب والا وہ دیوبندی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہابیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نیسریت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جناب والا جس کو بد مذہب کہتے ہیں، وہ رافضی ہو، الغرض کوئی بھی ہو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو بعض لوگ آ کر سمجھایا بھی کرتے تھے، بعض لوگ جیسا کہ گفتگو میں دوستانہ انداز میں جناب والا وہاں رہائشی اعتبار سے سمجھایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کو کہ جناب والا آپ یہ مخالفت کا کام کیوں کرتے ہیں، جیسے کہ آج سنی تحریک بننے کی صورت میں ہو
یا جناب والا مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب کو بھی آخر جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ مخالفت کا کام نہ کیا جائے، اس سے بہتر ہے کوئی اور علمی کام کر لیا جائے، ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ واریت کا کام کیوں کرتے ہو، یہ لڑائی جھگڑے کا کام کیوں کرتے ہو؟ ہم لڑائی جھگڑے کے قائل نہیں ہیں، ہم لڑنے کے قائل نہیں ہیں، مگر ہم اس بات کے ضرور قائل ہیں کہ جب ہماری ماں کو کوئی برا کہے، ہمارے باپ کو کوئی برا کہے، جناب والا ہمارے رشتہ داروں کو کوئی برا کہے، ہم اس سے لڑتے ہیں، قتل و غارت گری پر اتر آتے ہیں، مقدمات تک نوبت پہنچتی ہے، جائیدادوں کے لٹ جانے تک نوبت پہنچتی ہے، مگر ہم اس سے بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ ہم محبت رسول کی بات کرتے ہیں، ہم عشق رسول کی بات کرتے ہیں۔ محبت رسول کا یہ طریقہ کار ہے، محبت رسول کی جناب والا یہ دلیل ہے کہ سرکار سے جس کو محبت ہو جائے، محبت کا یہ اصول ہے کہ اپنی ماں، اپنا باپ، جناب والا اپنی اولاد، اپنی دنیا کی ہر شے، بلکہ جناب والا اپنی جان تک سرکار کی جان پر قربان، سرکار کے نام پر قربان کر دیا جائے، یہ محبت رسول کا اصول ہے، محبت رسول کی دلیل ہے۔ جناب والا بات جب ہم محبت رسول کی کرتے ہیں، بات محبت رسول کی کرتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے تمہاری ماں کو برا کرنے والے، برا بھلا کہنے والے سے تم لڑتے ہو، مگر جب تم سب کچھ جس پر قربان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو جب کوئی برا کہتا ہے، اپنے جیسا کہتا ہے، جناب والا اس کو ایک چودھری کی بنا بناتا ہے، جناب والا اس کو ایک ڈاکیا بناتا ہے، تو تمہاری غیرت کہاں جاتی ہے؟ تمہارا محبت رسول کہاں جاتا ہے؟ تم جناب والا محبت رسول کی بات کرتے ہو، یقیناً جو محبت رسول کے اس پیمانے پر پورا اترتا ہے، جو اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کا دعوے کی دلیل دیتا ہو، وہ تو سچا عاشق رسول ہے، مگر وہ تقریر تو محبت رسول کی کرتا ہو، مگر اس کا عمل، اس کا کردار، اس کا اٹھنا بیٹھنا، الغرض اس کی زندگی کا معاملہ محبت رسول پر پورا نہیں اترتا، وہ محبت رسول کی دلیل نہیں رکھتا، وہ محبت رسول کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر جھوٹا ہے۔ سنی تحریک کا یہی پیغام ہے جناب والا، جو پیغام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان واصل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا۔ میں یہاں آنے سے پہلے مطالعہ کر رہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہاں آنے سے قبل سوچ رہا تھا وہ علماء ہوں گے، اور پھر زینت المساجد میں آنے سے قبل تو سوچتا تھا کہ کہیں کچھ ایسی بات نہ کہہ جاؤں جو گرفت ہو جائے۔ یہاں آنے سے قبل اس لیے کہ یہ تو علماء ہی سے سنا ہے کہ جب کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل کو سنبھال کر بیٹھو، اور عالموں کی بارگاہ میں آؤ تو زبان کو سنبھالو۔ تو یہاں تو دونوں باتوں کو سنبھالنا پڑ رہا ہے، دل کو بھی سنبھالنا پڑ رہا ہے اور زبان کو بھی سنبھالنا پڑ رہا ہے۔ سنبھالنی پڑ رہی ہے کہ ایسا کہیں نہ ہو جائے کہ کبھی دل میں جو گزر رہا ہو کہیں وہ پتا چل گیا تو اس پر ٹوک دیں گے، اصلاح ہو جائے گی، اور زبان کا معاملہ آ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گرفت ہو جائے۔ تو واقعات یہاں آنے سے قبل سوچ رہا تھا بولوں گا کیا، تو میں نے رسائل رضویہ جو اختر شاہجہاں پوری صاحب نے ترتیب دیا، میں اس کا مطالعہ ایک عرصے سے رکھا ہوا تھا، اور یہ سوچ کر کے رکھنے میں بھی ثواب ہے کہ اس کا تعلق اعلیٰ حضرت سے۔ کبھی کبھی دیکھ لیتا تھا، جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی تو بھی پڑھتا تھا کہ پڑھنے کا ثواب تو ملے گا۔ تو ایک جگہ موجودہ حالات کی روشنی میں ذہن میں خیال آیا کہ کیا پڑھوں، تو خیال آیا ندوۃ العلماء کی تحریک پر مطالعہ کروں۔ پھر جب یہاں آیا تو کیا ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اس پر نہیں بولنا، مگر پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر پہنچا تو وہاں لکھا تھا، سنو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں بد مذہبوں سے تعلقات پر، اور بد مذہبوں سے کیسی دوری چاہیے۔ یہ کسی مولوی کا، کسی وقت کے پیر کا، جناب والا کسی وقت کے نامور مجدد کا قول نہیں، بلکہ ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو بتائیں صحابہ کرام سے زیادہ عاشق رسول کون ہوگا، ان سے زیادہ علم کون جانتا ہوگا، ان سے زیادہ امن کی بات کون چاہتا ہوگا، ان سے زیادہ جناب والا لوگوں سے محبت کون کرتا ہوگا۔
فرقہ واریت کو برا بھلا ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ مگر جب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت عمر کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیے، حضرت عمر کا معاملہ دیکھیے۔ حضرت عمر ایک مسافر کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں، مسافر کی جناب والا مہمان نوازی کرتے ہیں، جناب والا اس مسافر کو کھانے کے دسترخوان پر بٹھا دیتے ہیں، کھانا کھانے لگتا ہے، ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا مگر وہ جناب والا اسی طرح جو آج کل کا ماحول ہے، آج کل کا معاملہ ہے، بات ہم قرآن سے کرتے ہیں، یہ وہابی دیوبندی ہو الغرض وہ دوسرے بد مذہب ہو، ہر کوئی یہی کہتا ہے ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم حدیث کی بات کرتے ہیں، ہم جناب والا کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، مگر پتہ یہ چلتا ہے ہر قرآن کی بات کرنے والا اہل سنت نہیں ہو سکتا، ہر قرآن کی بات کرنے والا جناب والا صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انداز کو جان جائیے۔ حضرت عمر اس کو لاتے ہیں، کھانے کے دسترخوان پر بٹھاتے ہیں، وہ حضرت عمر کو آج کل کے اس بد مذہبوں کے انداز پر کہتا ہے حضرت میں قرآن کو کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن کی کچھ آیتیں سنانا چاہتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ حدیث سنانا مقصود نہیں، بلکہ اس پر اپنے علمی معاملات سنانا مقصود نہیں، بلکہ یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں اے سنیت کا درد رکھنے والوں، وہ سنی جو ہر ایک سے بحث میں مبتلا ہو کر اپنی کم علمی کی وجہ سے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، ان کے لیے ہے یہ پیغام۔ حضرت عمر نے جب اس سے یہ سنا تو بحث نہیں کی، اس کو دلائل نہیں دیے۔ سنو اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ذرا سی کوئی بات کرتا ہے تو تم لوگ بھاگے بھاگے آ جاتے ہو کہ یار یہ بھی تو قرآن کی بات کرتا ہے، یہ بھی حدیث کی بات کرتا ہے، اور کا دلائل دو حضرت، اگر دلائل نہیں ہوئے تو مسئلہ ہو جائے گا، میری عزت کا مسئلہ ہے۔ ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرو، جب بد مذہب تمہیں کوئی قرآن کی آیت سنائے، کوئی حدیث کی بات کرے، جناب والا کوئی ایسی بات کرے جس سے مراد اس کی شریعت ہو، مگر اس کا نقطہ یہ ہو کہ تمہیں تمہارے مسلک سے ہٹا دے، تمہاری راہ سے ہٹا دے، تمہارے حق کی راہ سے ہٹا دے، میں اپنی چوڑی چکڑی اور جناب والا ایسی میٹھی میٹھی باتوں سے اپنے مسلک سے ہٹا دے، تو حضرت عمر کے اس عمل سے جناب والا اس کی حضرت عمر کی اس سنت پر عمل کر لینا چاہیے کیا؟ ارے جا، میں تجھ سے بحث نہیں کرتا، اٹھ، کھانا نہیں کھا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت کھانا کھلانا اخلاق ہے، کوئی ہاتھ اس جیسے آج کل بولتے ہیں یار اخلاق تو یہ کوئی تماچا مارو تو اس ہاتھ پر اس گال پر مارے تو آپ دوسرا گال دے دیں، یہ غلط ہے، کسی بد مذہب کے لیے یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو کہا بھائی اٹھ، بس اب بہت ہو گیا، میں تیری آیتیں سننا نہیں چاہتا، میں تیرے دلائل سننا نہیں چاہتا، تو جو بھی بات کہے گا ان آیتوں سے ہمیں ایسی بات سنائے گا جس سے میرے مسلک کا رد ہوگا، میرے مذہب کا رد ہوگا، میں سننا ہی نہیں چاہتا، میں بغیر دلیل کے، میں جناب والا بغیر دلائل کے اپنے مسلک کو حق مانتا ہوں، میں بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں جناب والا بحث ہو حضرت صاحب نے فرمایا آپ نعرے لگائیں گے تو آپ کا وقت جائے گا، لیکن اس وقت میرا بھی جا رہا ہے، وہ مجھے پتا ہے، سمجھ؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جناب والا یہ فرماتے ہیں، اپنے اس فتاوا میں لکھتے ہیں جو اس وقت کی ندوۃ العلماء کی تحریک تھی، وہ ندوۃ العلماء کی تحریک کیا تھی اس وقت کی بات کر رہا ہوں، ابھی کی بات نہیں کر رہا۔ اعلیٰ حضرت نے ندوۃ العلماء کی تحریک پر ایک مرتبہ شرکت ضرور کی، مگر جب شرکت کرنے گئے اسٹیج پر دیکھا تو وہاں پہ جناب والا کیا نظر آتا ہے، وہاں پر جناب والا کیا نظر آتا ہے کہ اس طرف دائیں پر نگاہ پڑتی ہے تو کوئی شیعہ نظر آتا ہے، بائیں کی طرف دیکھتے ہیں جناب والا دیوبندی نظر آتا ہے، وہاں بھی نظر آتا ہے۔ الغرض باتیں سنی، سمجھ میں آئی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت چلے گئے۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے، میں ندوۃ العلماء کی تحریک جو اعلیٰ حضرت کی ظاہری حیات میں جناب والا، ورنہ آج بھی اعلیٰ حضرت کا فیض تو ہمیں مل ہی رہا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا فیض یہ کہ اتنی رات گئے جمع ہے، ورنہ گرمی کے اندر تو جناب والا آج کل ہمارے یہاں تو مذہبی تقریبات سردی میں بھی نہیں ہوتی، سمجھ لیں ہمارے کراچی کا تو ایسا ماحول ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے کہ یہاں اتنے لوگ جمع ہیں جناب، ورنہ آج کسی مولوی جیسے حضرت نے فرمایا ان کے ہم اثر جتنے مولوی تھے آج ان کو کوئی جانتا بھی نہیں، ایک آدھ کا اگر کوئی نام لیتا بھی ہے تو اکثریت اس پاکستان اور ہندوستان کے مسلمان تو ان پہ جناب والا لان تانی کرتے ہیں ان کے عمل کی وجہ سے، اور اعلیٰ حضرت کا نام غیر بھی لیتے ہیں تو اس کو
اگر وہ احمد رضا نام نہ بھی لکھ تو کوئی پہچانے گا نہیں، تو اس لیے ان کی زبان سے بھی اعلیٰ حضرت ہی نکلتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے کہ جناب والا وہ لوگ جو ہمیں کافر کہتے ہیں، شرک مشرک اور بدعتی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کرامت دیکھیے، وہ بھی جناب والا یہ سپاہ شیطان نامی تنظیم رد الرضا لے کر اپنے اسٹیج پر گھومتے ہوتے، یہ کل تک اعلیٰ حضرت کا رد کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی کرامت دیکھیے، اعلیٰ حضرت کا مثلا ڈنڈا ایسا گھوما کہ ان کا دماغ ہی گھوم گیا اور اب وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت۔ بلکہ اس میں ندوۃ العلماء کی تحریک کے خلاف اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا، اس کو پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ پتا چلا کہ جناب والا ہمارا کوئی مہربان نہیں ہو سکتا، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہو سکتا، یہ سادہ لوگ مسلمانوں کو ہر کوئی بہکا کے لے جاتا ہے، اس کی توڑ کیا کی جائے؟ تو پتا چلا علماء نے تحریریں لکھی، تقریریں کی، کیسیٹیں سے سنا، جدید دور آیا، اس سے جدید انداز میں ہم نے جناب والا علماء کے مسائل سنے، ہم تو مناظروں میں لگے رہے، تقریریں سننے اور سنانے میں لگے رہے، تو پتا چلا اعلیٰ حضرت کی باتیں تو صرف علمی لوگوں تک رہ گئی۔ ہم نے جب آنکھ کھولی تو یہی تھا، بلکہ ہم جو سنی کہلاتے تھے یہ نام بھی دوسروں نے لے لیا تھا، پتہ نہیں یہاں ایسا تھا کہ نہیں تھا، ہم جہاں رہتے تھے وہاں ہم لوگوں کو لوگ صرف بریلوی کہتے تھے، اور باقی ساری تنظیمیں جو سنیوں کے نام پر تھی وہ دوسروں کے کھاتے میں چلی گئی۔ فرق اتنا تھا کہ ہم لوگ جناب والا آپس میں ہی لگے رہے، یا بہت کسی عرس میں یا کسی نیاز کے پروگرام میں جمع ہو گئے، وہاں جھوم کر یہ سب کر لیا، اس کے خلاف نہیں ہوئی، یہ سب ہمارے مسلک میں۔ مگر جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہم نے اعلیٰ حضرت کے علمی کارناموں کو سنا اور دیکھا تو پتا چلا ارے سارا معاملہ تو ہم لوگوں کے پاس ہے، اصل دین تو ہم لوگوں کے پاس ہے، اصل قرآن و سنت کی باتیں تو ہمارے پاس ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ جناب والا ہر شعبہ زندگی کے اندر، ہر معاملے کے اندر دوسرے لوگ، دوسرے مسلک، دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ ہم اکثریت کی بات کرتے ہیں، ہم اکثریت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا جو لیبل تھا، سنیوں کا جو نام تھا وہ دوسروں نے لے لیا، مگر ہم اکثریت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم صحیح مسلک کی بات کرتے ہیں، مگر ہم جس شعبہ زندگی سے تعلق پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پتا چلتا ہے وہاں دیوبندی نظر آتا ہے، وہاں بھی نظر آتا ہے، شیعہ نظر آتا ہے، یہ سنی ہے جو صرف یہ نعرے لگاتے رہے ہم اکثریت میں ہیں، ہم 90% ہے، اس کے بعد آنکھ کھلی تو کہا 85% ہے، کہا 80% ہے۔ ارے اس کا ثبوت تو کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اے سنیت کا درد رکھ کر کام کرنے والوں، ہم تم کو جناب والا کہہ رہے ہیں، ہم تم کو پکار رہے ہیں، ہم نعروں کی بات کرنے نہیں آئے، ہم شعلہ بیانی کرنے نہیں آئے۔ یقیناً ہماری تقریر سے، ہمارے مواد سے کوئی علمی بات تمہیں یقیناً نہیں سننے کو ملے گی، یہ علماء ہی سے ملے گی۔ ہم جو دکھ بھرا، جو جناب والا دکھڑا لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، تمہارے اعلیٰ حضرت نے جو تمہیں بیان دیا، جو جناب والا مواد دیا، اس کو لے کر تم دنیا میں اٹھو تو تم دنیا پر چھا سکتے ہو، مگر تم نے جناب والا اشعار سنانے کی حد تک اعلیٰ حضرت کو رکھا، سلام پڑھنے کی حد تک اعلیٰ حضرت کو رکھا۔ اگر تم اعلیٰ حضرت کا پیغام لے کر چلتے تو اعلیٰ حضرت کی ذات تنہا اپنے وقت میں نظر آتی ہے۔ ایک طرف دیوبندی کو فتوا دیتے ہیں تو یہ دشمن نظر آتے ہیں۔ ہمارا یقین مانو، میں ایک عالم کے پاس گیا، وہ آج دنیا میں نہیں ہے، جناب والا ان کے پاس کیا اور ان کو کہا حضرت کچھ نصیحت کیجئے، کچھ ایسی باتیں بتائیں جو میرے لیے، میری تنظیم کے لیے فائدہ مند بنے، جو ہم نے کام شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم کام کرتے رہو، تمہارا بد مذہب کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ وہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہاں اگر تمہیں کبھی کوئی تکلیف ہوئی تو وہ ضرور اپنوں سے ہوگی، مگر ان کی طرف نگاہ نہ کرنا، بلکہ اپنے کام کی طرف چلے پڑنا، اپنے کام کو لے کر آگے بڑھتے رہنا۔ میں اسی پیغام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا یہ انداز جب اعلیٰ حضرت کی سیرت پر نگاہ پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت کو بھی لوگ بولتے تھے، اعلیٰ حضرت کو بھی بظاہر سمجھانے آتے تھے، مگر اعلیٰ حضرت نے پرواہ نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت نے بات محبت رسول کی ہوئی تو فتویٰ دے دیا کہ محبت رسول کیا ہے اور جناب والا بغض رسول کیا ہے۔ بات صحابہ کی آئی تو فتویٰ دے دیا کہ محبت صحابہ کیا ہے اور بغض صحابہ کیا ہے۔ بات جناب والا نیچریت کی آئی تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دے دیا کہ جناب والا نیچریت کیا ہے۔ جناب والا بات قادیانیت کی آئی تو اعلیٰ حضرت نے قادیانیت پر فتویٰ دے دیا کہ قادیانیت کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے۔ بات جو بھی آئی اعلیٰ حضرت نے یہ خیال نہیں کیا ایک کو دشمن بنا لیا ہے، اگر تو دوسرا میں اس کو ساتھ لے کر چلوں۔ بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں اس لیے ساتھ لے کر چل رہے ہیں کہ آج کل مذہب کا کام کم ہو گیا۔ ارے اگر ہم سنیوں کو جمع کر لیں تو دوسروں کو ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہمیں۔
اگر سنی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تو انہیں کسی وسائل کی ضرورت نہیں۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم تمہیں دعوے سے یہ بات کہہ سکتے ہیں پر نہیں کہہ سکتا کہ جناب والا ہم کسی کی ایڈ سے چل رہے ہیں۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، جب ہم کراچی سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مشن لے کر چلے، جو آج ہم یہاں تقریر کی صورت میں سن رہے ہیں، وہ مشن لے کر چلے، ہم بظاہر بہت تھوڑے نظر آتے تھے، بظاہر بچے نظر آتے تھے، غیر عالم نظر آتے تھے، ہاں جناب والا بظاہر کچھ نظر نہیں آتے تھے۔ لوگ ہمیں سمجھاتے تھے، ارے کن چکروں میں پڑ گئے ہو، تمہارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، پاکستان جب سے بنا ہے یہ تمہاری مساجد پر قبضہ کر رہے ہیں، ان کا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا۔ جناب والا شیعہ ہو، دو رہتے ہوں تو تمہاری آبادی سے جلوس نکلتا ہے، انتظامیہ اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ دیوبندی ہو، دو آدمی جناب والا سپاہی شیطان نامی تنظیم کے نام پر کلاشنکوف لے کر لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، لوگوں سے جناب والا بھتہ لیتے ہیں، چندہ لیتے ہیں، تو انتظامیہ کچھ نہیں بولتی۔ اور سنی ہر شہر کے اندر جب تقریر کرتا ہے تو کہاں ہم اکثریت میں ہیں، مگر ان کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ اس پاکستان کے اندر کسی کی عبادت گاہ پر قبضہ نہیں ہوا، ان کی مساجد پر قبضہ ہو گیا۔ لیکن ہاں، ہم نے 4 سال کے عرصے میں جہاں یہ دعوت دیتے ہوئے آئے ہیں لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتے تھے، لوگ ہمیں سمجھاتے تھے، ارے کن چکروں میں پڑ گئے ہو، تمہارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، پاکستان جب سے بنا ہے یہ تمہاری مساجد پر قبضہ کر رہے ہیں، ان کا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا۔ جناب والا شیعہ ہو، دو رہتے ہوں تو تمہاری آبادی سے جلوس نکلتا ہے، انتظامیہ اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ دیوبندی ہو، دو آدمی جناب والا سپاہی شیطان نامی تنظیم کے نام پر کلاشنکوف لے کر لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، لوگوں سے جناب والا بھتہ لیتے ہیں، چندہ لیتے ہیں، تو انتظامیہ کچھ نہیں بولتی۔ اور سنی ہر شہر کے اندر جب تک بظاہر کچھ نظر نہیں آتے تھے، لوگ ہمیں سمجھاتے تھے، ارے کن چکروں میں پڑ گئے ہو، تمہارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، پاکستان جب سے بنا ہے یہ تمہاری مساجد پر قبضہ کر رہے ہیں، ان کا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا۔ جناب والا شیعہ ہو، دو رہتے ہوں تو تمہاری آبادی سے جلوس نکلتا ہے، انتظامیہ اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ دیوبندی ہو، دو آدمی جناب والا سپاہی شیطان نامی تنظیم کے نام پر کلاشنکوف لے کر لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، لوگوں سے جناب والا بھتہ لیتے ہیں، چندہ لیتے ہیں، تو انتظامیہ کچھ نہیں بولتی۔ اور سنی ہر شہر کے اندر جب تقریر کرتا ہے تو کہاں ہم اکثریت میں ہیں، مگر ان کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ اس پاکستان کے اندر کسی کی عبادت گاہ پر قبضہ نہیں ہوا، ان کی مساجد پر قبضہ ہو گیا۔ لیکن ہاں، ہم نے 4 سال کے عرصے میں جہاں یہ دعوت دیتے ہوئے آئے ہیں، لوگوں کو ابھارتے ہوئے آئے ہیں، اس کا عملی کام بھی کرتے ہوئے آئے ہیں۔ ہم جب کراچی سے یہ بھی جو نعرہ لگاتے ہیں یہ نہیں لگایا کرو، سلیم بھائی کراچی والے لوگ جو نا ویسے ہی آج کل کراچی کے نام سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یار کراچی سے جو آیا وہ شاید وہیں کے کسی معاملات سے ہو۔ ہر کوئی کراچی سے آنے والا کراچی کے ماحول میں ضروری نہیں ہے، ثابت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے یہاں بھی چٹھیاں آئی اور ویسے بھی بولتے رہتے ہیں۔ جب سنی تحریک نئی بنی تھی تو کہا یہ شیعوں کے ایجنٹ ہیں، تو پتہ یہ چلا اس 4 سالہ عرصے میں جو لوگ ہمیں بولا بھی کرتے تھے تو وہ کسی صورت میں ہمیں شیعوں کا ایجنٹ ثابت نہیں کر سکے، نہ ہاتھ ملانے سے، نہ جناب والا لینے سے، دینے سے، ملنے سے، کسی اسٹیج پر، اخباری بیان پر، کسی صورت میں بھی شیعوں کا ایجنٹ خفیہ طریقے سے بھی یقین مانو، اے سنیت کا درد رکھنے والوں، کوئی عالم، کوئی غیر عالم، ایجنسیاں جو خفیہ معلومات رکھتی ہے وہ بھی آپ یقین مانو ہمیں ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم شیعوں کے ایجنٹ ہیں۔ اور اگر ایجنٹ ہوتے تو اس وقت سب مرے ہوئے ہیں یا بند ہوئے ہوئے۔ شیعہ ہو تو تمام دہشت گرد بند ہیں پورے پاکستان میں، دیوبندی دہشت گرد ہیں تو پورے پاکستان میں بند ہیں، جو کہتے تھے ہم جناب والا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اور ہم نے جو دعویٰ کیا تھا اس کا ثبوت بھی دیا۔ ہم نے کراچی میں ایک موقع پر وزیر اعلیٰ ہاؤس پر ریلی لے گئے تھے، سندھ کے وزیر اعلیٰ۔ ہم نے کہا اگر ہم چاہیں نہیں کہ تم نہیں پکڑو تو تم پکڑنا چاہو بھی تو نہیں پکڑ سکتے، اور آج تک ایسے نہیں پکڑا گیا ہوں۔ اگر پکڑا گیا ہوں تو وہاں جا کر بحث و مباحثہ کیا انتظامیہ کے یہاں تو پکڑا گیا، ورنہ یہ چاہیں بلکہ 2 ماہ انہوں نے چھاپے مارے تو نہیں پکڑ سکتے۔ یہ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، یا وہ علماء جو دعائیں کرتے رہتے ہیں میرے لیے۔ مجھے بعض لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ دعائیں، تو میں سوچتا رہتا ہوں یار کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، مگر بات جب سمجھ میں آتی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کا مشن سمجھ میں آتا ہے کہ جناب والا
وہ تمام لوگ جو لوگ دہشت گردی کرتے تھے، قتل و غارت گری میں مبتلا تھے، آج پورے پاکستان میں بند ہے، مگر سنی تحریک کا کوئی کارکن اس دہشت گردی یا فرقہ واریت کے حوالے سے پورے پاکستان میں کوئی بھی بند نہیں ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ فیصلہ آباد میں ابھی فہرست انہوں نے جو تازہ دی ہے چیچا وطنی میں، ان سے جا کر پوچھو انہوں نے دیوبندیوں کے ہاتھ سے ہماری جو گئی ہوئی مساجد ہے وہ کتنی لی ہے۔ قاری اللہ دیتا صاحب یہاں موجود ہیں۔ چیچا وطنی میں لاہور کے یہاں صدیق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو۔ اٹک میں ابھی تھوڑا سا کام ہے، آنے والی جمعرات کو وہاں بھی ہے یوم رضا، اور سنی تحریک کا کوئی باقاعدہ کام نہیں تھا، تو جمعہ والے دن یہ آنے والا جمعہ اس کو اسلام آباد میں وہاں ہوں گا۔ تو یہ سنی تحریک کا مشن ہے، جو یہ کہتے ہیں ہمارے کام کو دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بزرگوں کا فیض ہے کہ ہمارے کام کو دیکھ کر ہمارے اپنے بھی شک کرتے ہیں کہ یار یہ کر کیسے رہے، آ کیسے رہا، نہیں سمجھ رہے، بولے یہ آ کہاں سے رہا یار، کس طرح کر رہے ہیں۔ تو یہ تو یہاں پنجاب میں جو سنی کر رہے ہیں انہی سے پوچھو تمہیں کون دیتا ہے۔ یہ گجرانوالا میں جو ساتھی کرتے ہیں ان سے پوچھو تمہارے پاس ایڈ کہاں سے آ رہی ہے، میں نے تو ان کو کچھ بھی نہیں دیا، سمجھ رہے ہیں، یہ خود سے کر رہے ہیں۔ فرق اتنا تھا کہ سنیوں کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے کام کرنے کی ضرورت تھی۔ ہم نے جناب والا کراچی سے لے کر پشاور تک کے سنیوں کو یہ دعوت دی، اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اس پاکستان کے اندر تم سب سے زیادہ ہو، تم چاہو تو اس ملک کے اندر اگر مذہب کے نام پر جب بھی کوئی انقلاب آئے گا، مذہب کی بات پر جب بھی کوئی تحریک چلے گی، تو اے سنیت کا درد رکھنے والوں اگر تم شامل ہوئے تو ہی ہو سکتا ہے، اگر تم جمع نہیں ہوئے تو کوئی مائی کا لال اس ملک کے اندر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کاموں کی ہو، مرید کے ہو، جناب والا جنگ ہو، اس کے اندر دہشت گردی کے اڈے قائم ہو سکتے ہیں، اس کے اندر جناب والا دہشت گردی کا کام ہو سکتا ہے، مگر مذہب کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سنیوں کا دامن پورے پاکستان کی مدت میں، پورے پاکستان کی عمر میں ہمارا دامن دہشت گردی سے پاک ہے۔ ہمارے لوگوں نے کسی کے مسلک کے ماننے والے کے عالم کو نہیں ہلاک کیا، کسی مسلک کے ماننے والے عالموں کو جناب والا ان کے بڑوں کو قتل نہیں کیا، ان کے عام آدمیوں کو نہیں مارا۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، پاکستان ایجنسیوں کے کارندوں، ہماری بات کو سنجیدگی سے غور کرو، ہمارا درد سنو، ہمارا دکھڑا سنو۔ ہم پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے تم کسی کے ایجنٹ ہو، میرے پاس پرچی ہے کہ یہ ایم پی ایم کے اعلی کار ہیں، اے سنیت کا درد رکھنے والوں جو یہ الزام لگاتے ہیں وہ ثابت کر دیں تو انتظامیہ خود دبوچ لے گی، ایجنسیاں ہمیں خود دبوچ لے گی۔ آج جناب والا کراچی میں جا کر دیکھو، جو لوگ اگر ہمارا نام جس نام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے۔ روزانہ جناب والا 10، 15، 24، 25، 12، 6 مسلمان جناب والا ان فسادات کے اندر مارا جاتے ہیں۔ روزانہ سینکڑوں لوگ جناب والا گرفتار ہوتے ہیں۔ پھر جو ہمیں ایجنٹ بناتے ہیں اور جو لوگ ہمیں ایجنٹ کہتے ہیں ان کے حکومت سے روابط ہم سے زیادہ ہیں۔ جو لوگ ہمیں ایجنٹ بولتے ہیں ان کے روابط حکومت سے ہم سے زیادہ ہیں۔ ہم انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو وہ جناب والا ہاتھ سے ملتے ہیں ان سے جا کر، تو وہ ہمیں ثابت کر کے ہمیں گرفتاری کروا دیں۔ جناب والا ہمیں وہ ثابت کر دے کہ اگر ہم کسی کے ایجنٹ ہیں تو ایک تو کام بند کر دیں گے، دوسری گرفتاری ہو جائے گی، مگر ہم آپ کے سامنے گھوم رہے ہیں، کوئی ہمیں ثابت نہیں کر سکتا ہم کسی سیاسی جماعت کے ایجنٹ ہیں یا ہمیں ایڈ آتی ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اگر ایڈ کی بات آتی ہے تو تمہارے بڑے بڑے دارالعلوم چلتے ہیں، ایڈ کی بات آتی ہے تو مزارات پر جاؤ، ارے ایڈ کی بات آتی ہے تو داتا دربار کا عرس ہو رہا ہے، ہم وہاں سے آئے ہیں، ہم نے وہاں کے معاملات دیکھے، وہاں کے معمولات دیکھے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، صرف داتا دربار پر جو سالانہ آمدنی ہے صرف وہی سنی تحریک کو مل جائے تو ہم وہابی اور دیوبندی اور یہ تمام بد مذہبوں کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں۔ یہ سنیت کا درد رکھنے والوں، تمہیں ایک کی ضرورت نہیں ہے، فرق اتنا ہے کہ تمہارا مال جناب والا مختلف چھوٹے چھوٹے کاموں میں بکھر جاتا ہے، ان تمام مال کو ایک جگہ جمع کر لو۔ میں تو داتا دربار کی بات کرتا ہوں، وہاں کے ایک عرس کے چندے کی بات کرتا ہوں، وہاں کی ایک پیٹی کی بات کرتا ہوں۔ جناب والا پورے پاکستان میں مزارات پر جاؤ تو وہاں پر کتنا چندہ ہوتا ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، یہ تمام چندہ حکومت وقت کھا جاتی ہے، پچھلی حکومتیں کھا جاتی ہے، آنے والی کھا جائے گی۔ جناب والا دیوبندی مولویوں کے کمروں میں جناب والا وہ ڈسٹرکٹ خطیب بنے ہوئے ہیں، 16 گریڈ کا یہ آفیسر ہوتا ہے، اس کو جناب والا کار ملتی ہے،
जनाब वाला उसको एयर कंडीशनर बंगले मिलते हैं, ये किन तनख्वाहों से मिलते हैं? किस आमदनी से मिलते हैं? मज़ारात की तनख्वाहों से मिलते हैं, मज़ारात के नजराने से मिलते हैं। तुम बात एक की करते हो। सुन्नी तुम सीना तान कर बोलो, अरे हमारे टुकड़ों पर पलने वाले देवबंदी मौलवी, ख्वाह वो लाहौर में हो, गुजरांवाला का इल्म नहीं कि यहां डिस्ट्रिक्ट खतीब कौन है, मगर जनाब वाला वो ख्वाह लाहौर के ऐसे मौलवी हो जो देवबंदी, अगर सुन्नी खाता है तो सुन्नी का हक है। ये लोग बिला वजह सुन्नी जब खाते हैं या कुछ बढ़ जाते हैं तो तनकीद करते हैं। सुन्नियों तुमको मालूम होना चाहिए, महकमा औकाफ के रूल में ये बात है कि जो आमदनी महकमा औकाफ से होगी वो इसी मकतबा फिक्र, इसी मस्जिद, इसी मजार के मानने वालों के तरीके कार के मुताबिक खर्च होगी। तो अगर सुन्नी को तनख्वाह मिलती है तो क्या अर्थ? अगर सुन्नी नियाज का माल खा जाता है तो हमारे लिए जायज है। तुम इसको बिद्दत और हराम कहते हो। तुम्हें खाते हुए शर्म आनी चाहिए, तुम्हें जनाबे वाला ख्याल करना चाहिए, तुम्हें डूब मरना चाहिए। तुम अपने मसलक का रद्द करते हो, तुम अपने मसलक के खिलाफ बात करते हो। ए सुन्नियत का दर्द रखने वालों, तकरीर सुन के चले मत जाना। हम तुम्हें जो दावत फिक्र देने आए हैं, जो दावत देने आए हैं वो ये कि ये रस्मी तकरीरें सुनकर वाह वाह करके मत चले जाओ, बल्कि बात जब सुन्नियत की आए, बात जब मसलक की आए तो तुम ये देख लो तुम्हारे मसलक की बात को कौन बुलंद करता है, मसलक के आला हजरत पर कौन कायम है, मसलक के आला हजरत का पैगाम कौन लेकर चला है। और वो जब तुम्हें पुकारे तो तुम लब्बैक कहो। वो पुकारना कैसा होगा? ए सुन्नियत का दर्द रखने वालों, सिर्फ जलसे में बुलाना मकसद नहीं होगा। कभी ऐसा होगा मसाजिद जो देवबंदियों ने कब्जा कर ली है उसको वापस लेने के लिए पुकारेंगे तो तुम्हें पुकारेंगे। क्या है सुन्नियत का दर्द रखने वालों? गुजरांवाला में जो मसाजिद पर कब्जा हो गया है उसे वापस लेने के लिए जब हमने यहां पर तहरीक चलाई, हमारे कन्वीनर ने जब तहरीक चलाई, हम भी आएंगे, हमारे दूसरे साथी भी हो सका तो आएंगे, मगर हम आए या ना आए इन मस्जिदों को वापस लेने के लिए, इन मसाजिद को वापस लेने के लिए जब तुम्हें पुकारा जाएगा तो क्या है सुन्नियत का दर्द रखने वालों तुम साथ दोगे? अगर वो कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सलीम भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वो साथ ऐसे भी हो सकता है, वो साथ इस सूरत में भी हो सकता है कि कोई जनाबे वाला माली एतबार से साथ दे सकता है, कोई जनाबे वाला जिस्मानी एतबार से साथ दे सकता है, कोई तहरीर की सूरत में साथ दे सकता है, कोई बोलने की सूरत में साथ दे सकता है, कोई इंतजामिया की आंखों में आंखें डालकर बात करने का साथ दे सकता है, कोई जनाबे वाला अफरादी कुव्वत का इजहार करने के लिए जब तुम्हें पुकारा जाए उस वक्त साथ दे सकता है। अलगर्ज साथ की बहुत सूरत हो सकती है। ए सुन्नियत का दर्द रखने वालों, आला हजरत से मोहब्बत करते हो तो आला हजरत के मिशन पर इस तरह अमल करो। जहां भी मसलक की बात आए, ख्वाह वो महकमा औकाफ की बात आए, महकमा औकाफ में मज़ारात को वापस लेने की बात आए, जनाबे वाला महकमा तालीम की बात आए तो तुम्हारे खिलाफ अब तो ऐसा होने लगा है कि हमारे उलमा और सुन्नी तहरीक भी एक अरसे से बोल रही है। तो अब तो इल्मी काम स्कूलों और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में भी आला हजरत पर काम होना शुरू हो गया है। बास जगह तो आला हजरत पर पीएचडी की डिग्री भी दी जाती है, यानी बास साथियों ने की भी है आला हजरत पर। और बास जगह बास उलमा कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी। ऐसे कई ममालिक है, अमरीका और दूसरे मुल्क जिसको हम जिद्दत का सबब समझते हैं, तरक्की का सबब समझते हैं, वहां पर भी आला हजरत पर पीएचडी हो रही है, दूसरे मौलवियों पर नहीं हो रही है, उनके हम असरों पर नहीं हो रही है। ये आला हजरत का फैज़ है, ये अलग बात है। महकमा तालीम की बात आती है तो ये सुन्नियत का दर्द रखने वालों, तुम जो स्कूलों में अपने बच्चों को तालीम देते हो उसमें जो मवाद पढ़ाया जाता है, जो जनाबे वाला कुरान के तराजिम पढ़ाए जाते हैं, जो तफसीरें बयान की जाती है, जनाबे वाला अहदीस का खुलासा बयान किया जाता है, अगर तुम स्कूलों और कॉलेजेस में जाकर देखो तो तुम्हारे मसलक के खिलाफ, तुम्हारे जनाबे वाला मजहब के खिलाफ मवाद बोला जाता है। अक्सर जगह पर यही है, मुमकिन है आपके शहर में भी ये हो। ए सुन्नियत का दर्द रखने वालों, हम इस पर काम करने को चले हैं। जनाबे वाला अखबारात और रसाइल पर भी हम काम कर रहे हैं। कराची में अब ऐसा नहीं होता कि अगर कभी मवाद आ जाए और हमें मालूम ना हो तो और बात है, वरना जब सुन्नी तहरीक नहीं थी तो जिसका जी चाहता था वो अहले सुन्नत के खिलाफ लिख देता। अब अगर लिख भी देता है तो हम दूसरे दिन फोन पर तरदीद करवाने को कह देते हैं तो हो जाता है। लेकिन इब्तिदा में इसके लिए बहुत मार खाई। ए सुन्नियत का दर्द रखने वालों, सिर्फ सुन्नी तहरीक आपके गुजरांवाला में आ जाने और तकरीर कर देने से नहीं होगी, बल्कि तुम्हें इसका सबूत देना होगा। तुम्हारे मसलक के खिलाफ बात हो तो तुम आ जाओ। ये अलग बात है कि लोग हमसे पूछते हैं जब हम मसलक का काम करने चले तो हमारे पीछे कौन आएगा।
जब हम काम करें तो पीछे कौन आएगा? ए सुन्नियत का दर्द रखने वालों, सुन्नी तहरीक जब से मैदान अमल में वजूद में आई है, मैदान अमल में आई है, हमने ये दावा जो किया है कि तुम सुन्नी तहरीक का काम करो, सुन्नियत की राह में आओ। अगर इस राह में कोई तकलीफ हुई तुम अपने आप को तना नहीं पाओगे। कल तक हम जनाबे वाला कराची में तना समझते थे, हैदराबाद हो, नवाबशाह हो, जनाबे वाला, फिर पता चला लाहौर, फैसलाबाद, बल्कि कभी लाहौर और फैसलाबाद के काम को देखते हैं तो हमें भी थोड़ा महसूस होता है कि कहीं हम पीछे तो नहीं रह गए कराची में। हम सोचते थे कि वहां काम होगा, सिर्फ यहां से चला है। अब जब काम होने चला, काम जनाबे वाला बढ़ा तो पता चला फैसलाबाद के अंदर 8-10 मस्जिदें अभी तक ले ली और आपके करीब है। कारी अल्लाह दीता साहब मौजूद हैं, उनके साथ आप पता वगैरह सब मेरे पास लिखा हुआ है, चाहे तो इनसे ले लीजिएगा ताकि आपको पता चले सुन्नी तहरीक सिर्फ तकरीरों का नाम नहीं है, सुन्नी तहरीक सड़क पर फिरकावारियत का नाम नहीं है। हुकूमत वक्त, एजेंसियों के कारिंदो, वक्त की इंतजामिया सुनो, हम अफरा तफरी नहीं चाहते, हम जनाबे वाला इस मुल्क के अंदर फिरकावारियत नहीं चाहते, इसलिए कि इस मुल्क के बनाने वाले हम हैं, इस मुल्क के बनाने वाले हमारे उलमा हैं, हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो, इस मुल्क को नुकसान पहुंचे। हम तो यही चाहते हैं इस मुल्क में अमन हो, इस्लाम का बोलबाला हो, इस मुल्क के अंदर इस्लाम का निजाम नाफिज हो जाए। जनाबे वाला यही वजह है हम पुरअमन रहते हैं, मगर हमारी इस पुरअमन रहने को कमजोरी से कोई ताबीर न करे। हमने इस पॉलिसी को तर्क कर दिया है कि जनाबे वाला जब तुम हाथ रखोगे तो हम सर झुकाकर खड़े हो जाएंगे, अगर तुमने हाथ दिखाया तो हम हाथ दिखाएंगे, तुमने मुक्का दिखाया हम मुक्का दिखाएंगे, तुमने अगर कोई चीज उठाई तो हम भी मुकाबले में वही चीज उठाएंगे, अगर तुमने बदमाशी की तो हम भी जनाबे वाला मसलक के हक अहले सुन्नत के लिए ये काम करेंगे। इसलिए कि हमने जब से पाकिस्तान बना हमारी सैकड़ों मसाजिद चली गई, मज़ारात पर कब्जा हो गया, हमारे खिलाफ बोला जाता था, हमारे खिलाफ लिखा जाता था। जनाबे वाला हम चुप रहते थे, हम समझते थे कल काम होगा। अगर इंतजामिया के लोग यहां मौजूद हो तो सुन लो, आइंदा अगर सुन्नियों के खिलाफ काम हुआ, सुन्नियों के खिलाफ बात हुई, ये अलग बात है कि मेरे पास लेटर आया था कि अब यहां भी ऐसा होना शुरू हो गया कि सुन्नी सीना तान कर एक चौक पर खड़े हो गए थे कि हमारी आबादी है, हमारी आबादी का ये कानून है, ये डीसी के रूल में मौजूद है। जिसकी आबादी मौजूद हो उसकी आबादी के अंदर दूसरे मसलक, दूसरे मजहब, दूसरे नजरिए के मानने वाले तबलीग नहीं कर सकते, वहां पर बोल नहीं सकते। तो जनाबे वाला हम तो ये पहले बोलते थे, हमने इसका अंदाज मुल्क के दूसरे शहरों में दिया, ये हमारा हक बनता है, ये हमारा कानूनी हक बनता है। हमारी आबादी में हमारी तबलीग हो, हमारे मसलक की बात हो, अगर हमारी आबादी के अंदर दूसरे लोग आएंगे तो जनाबे वाला मेलाद चौक पर जो मामला हुआ था यहाँ के सुन्नी तहरीक के कारकुनान और सुन्नियों ने दिखाया था, ऐसा हुआ था। मुझे खत आया था और अखबार की कटिंग आई थी, अखबार की कटिंग ये थी कि मामला होते होते रुक गया, वरना कल तक जिसका जी चाहता था एक हथियार हाथ में लेकर सुन्नियों को दबा देता। और सुन्नी सोचते थे यार इनके पास, हमने किसी को मारा नहीं, हम ये हथियार गैर कानूनी तौर पर उठाना नहीं चाहते, मगर उठाना ये कानूनी हमारा जनाबे वाला हक बनता है। इसलिए अपनी इज्जत, अपना माल, अपना ईमान, अपनी हर शे की हिफाजत करना हमारी जनाबे वाला शरई और कानूनी हक बनता है हमारा कि हम उसकी हिफाजत करें। तो अगर इंतजामिया करती है, हुकूमत वक्त करती है तो अच्छी बात है। जो जनाबे वाला कानूनी तरीके से, जो जनाबे वाला मांगने के तरीके से अपना हक नहीं मानता, हम अपनी इस पॉलिसी पर आज भी गामजन है। हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं, जो हक मांगने से न मिले वो ताकत के बलबूते पर छीन लिया जाए, ये सुन्नी तहरीक की पॉलिसी है। हम इस पर अमल करते हैं। अगर हमारा ये अमल किसी को बुरा लगता है तो जनाबे वाला हम माफी नहीं मांगेंगे। हमारे इस अमल से किसी को तकलीफ होती है तो जनाबे वाला ये उसका अपना मसला है, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। हाँ, हमारे काम को पसंद करके जो उलमा, जो आयमा, जनाबे वाला जो मशाइख के उल्जाम साथ देते हैं, वो सर आंखों पर अगर साथ नहीं देते, मुखालफत नहीं करते, तो भी हमारे सर के ताज हैं। जो हमें बुरा भला बोलते हैं हम उनके खिलाफ काम नहीं करेंगे, मगर उन्हें सोच जरूर देंगे, फिक्र जरूर देंगे। हम दूसरों का काम करने नहीं आए हैं, हम दूसरों की बात करने नहीं आए, हम नोट लेने नहीं आए हैं, हम वोट मांगने नहीं आए हैं, हम तुम्हारी लीडरी के खिलाफ बात करने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो अपनों को दावत देने आए हैं कि अपने मसलक के लिए बात करो, अपने नजरिए। अगर मसाजिद की हिफाजत होगी तो मैं सारी मस्जिदों में इमाम नहीं लग जाऊंगा, खतीब नहीं लग जाऊंगा, उसमें मेरी आमदनी नहीं होगी। इमामों का तहफ्फुज है, उलमा का तहफ्फुज है, हमारे मसलक का तहफ्फुज है। हम गैरों
کا کام کرنے نہیں آئے. خدا ہماری دعوت پر سوچو, ہماری اس فکر پر, ہمارے دکھڑے پر غور کرو کہ ہم تو صرف آپ کے کام کے لیے, آپ کے مسلک کی بقا کے لیے آئے ہیں. اے سنیت کا درد رکھنے والوں, تم اس ملک میں سب سے زیادہ ہو, تم چاہتے ہو اس ملک میں تمہارا کوئی تشخص ہو, تمہارا کوئی وقار ہو, تو بس تم اپنے مسلک کے لیے کام کرو. اے مالک و مولا, ہم جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس میں جو یہ حاضر ہوئے ہیں, اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور اے مالک و مولا, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے مشن کو لے کر چلنے اور اس راہ میں جو تکلیفیں آئے اس پر صبر کرنے کی توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ.